अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, मुआशी हब, मेट्रोपॉलिटन सिटी और मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो गलत ना होगा, कराची में इस वक्त जो है वो सियासी कशीदगी और ख़तरात के माहौल में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के जो दूसरा मरहला है उस सिलसिले में कराची, हैदराबाद और बाज़ अजला में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। मिनी पाकिस्तान कराची जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके लिए इलेक्शन इंतहाई अहम है। लेकिन ये इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब हसास इदारों की जानिब से कुछ कंसर्न शो किया गया, कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कराची में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं और इसको मौखर करने की दरख्वास्त भी की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको मुस्तरद करते हुए इलेक्शन वक्त पर ही कराया गया। दूसरी तरफ MQM जो कि माजी में एक बड़ी जमात रही है कराची की, उसने रात गए बॉयकॉट किया इसका, और वजह उन्होंने यही बताई कि हल्का बंदी और मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आज हम बात करेंगे कराची जो कि मसाइल की आमाजगाह बन चुका है, क्या बल्दियाती इंतखाबात से इसकी किस्मत बदलेगी। दूसरा हमारा टॉपिक होगा नाज़रीन कैशलेस इकॉनमी के हवाले से हम बात करेंगे जो मुआशी बड़े मसाइल हैं, जैसे कि डॉलर की शॉर्टेज है, जैसे कि रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए, FDI हमारी कम हो गई है, हमारी जो इकॉनमी है वो इंपोर्ट बेस इकॉनमी हो गई है। उसमें इसके अलावा जो दूसरा बड़ा जो हमारा अंदरूनी मसला है वो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से है। हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो क्यों नहीं हो सके। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत कोशिश तो कर रही है, उसी में हमने देखा कि डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का क़याम किया गया है। ये मौजूदा सिनेरियो में जबकि एक मुआशी बहरान है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स क्या हैं, इससे इकॉनमी को क्या सपोर्ट मिलेगी, इसी पर बात करेंगे। पैनल का आप तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मंजर नकवी साहब, आप चीफ एडिटर हैं फाइनेंशियल डेली के, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद असफर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो IT एक्सपर्ट हैं, यकीनन हम बात करेंगे डिजिटल के हवाले से भी और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम दीगर साफियों से भी रब्ता करेंगे। मंजर साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ, इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाते हैं, इसको डेमोक्रेसी की नर्सरी भी कहा जाता है। इस वक्त कितना ज़रूरी है कराची के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया शादिया खान, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पूरा अब तक की सिचुएशन आपने बता दी और रहा बल्दियाती निज़ाम का। तो ये ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत ही यहीं से शुरू होती है। बल्दियाती सिस्टम को जितना इम्प्रूव करेंगे उतनी ही हमें जमहूरियत फलेगी फूलेगी और लोगों का शऊर भी यहीं से बेदार होगा। क्योंकि अब तक हमारा साथ मसला ये है कि हमारे पास सियासी शऊर ही नहीं है, लोगों के पास शऊर नहीं है और सियासतदानों के पास तो बिल्कुल ही शऊर नहीं है। जो इस वक्त आप मार्केट में लॉट देख रही हैं, मजाल है किसी सियासतदान को सियासी शऊर हो। अगर बल्दियाती सिस्टम को फले फूले और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती है, बेरोज़गारी भी दूर होती है, लोगों के मसाइल भी हल होते हैं। आप जब वोट देखने के लिए जाते हैं, कौमी असम्बली का वोट इलेक्शन हो रहा हो, तो आप गलियां नाले पक्की करने की बात करते हैं, आप पानी प्रोवाइड करने की बात करते हैं। ये कौमी असम्बली के मेंबर के लिए ये कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। ये कैंपेन तो बल्दियाती इदारों का काम है। अगर बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हों और उनको प्रमोट किया जा रहा हो और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा हो। बदकिस्मती से होता ये कि जब भी डिक्टेटरशिप रही मुल्क में, चाहे वह अयूब खान रहे या ज़ियाउल हक रहे या परवेज़ मुशर्रफ रहे, हमेशा डिक्टेटरशिप में तो बल्दियाती इदारे फले फूले, मगर जब सियासी निज़ाम चलता है तो उसमें हमेशा इस तरह की हमें पेचीदगियाँ आती हैं। और अब बड़ी खुशाइन बात है कि अब हम काफ़ी अरसे से बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत को समझते जा रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि ये सिलसिला चलता रहे और ये प्रैक्टिस बाकायदा होती रहे। तो आप देखिएगा कुछ अरसे में शहर जन्नत का नमूना बन जाएंगे, ये भी इस्तांबुल बन जाएगा, ये भी दुबई बन जाएगा। लेकिन वो जब ही बनेगा जब हम बल्दियाती इदारे अपना काम करेंगे, उन्हें काम करने देंगे और उन पर एतमाद होगा। लेकिन इस फिज़ा में जिस फिज़ा में ये हमारे बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि इनके रिज़ल्ट के बाद कौन इस रिज़ल्ट को तस्लीम करेगा। एक तबका उसका बाइकाट करके बैठा हुआ है और इतना टर्न आउट है नहीं। इंतखाबात के बाद उनको पावर मुंतकिल होगी नहीं होगी, कितने कोर्ट केसेस होंगे। तो वो कहते हैं ना, बकरी ने दूध दिया मगर मेंगनों भरा। ये सब हमारे लिए एक अलमिया है कि हम इतनी खूबसूरत चीज़, इतने मेन
چیز ہے بلدیاتی انتخابات کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے, کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے, کسی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے, خاص طور کراچی کے لیے جس پہ آپ نے کہا 70% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, تو یہ اس سے بھی زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اگر بلدیاتی ادارے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہوں. آپ کسی بھی شہر میں جائیں, آپ کسی طرف بھی چلے جائیں, سڑکوں کے حالات دیکھیں, پانی کے حالات دیکھیں. یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں ہم نے بلدیاتی اداروں کو اہمیت نہیں دی, جس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر سکے, اور ہمارے یہ سڑکیں, ہمارے کوڑا کرکٹ, گندگی, پانی کے مسائل, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ٹھیک ہے اصفر صاحب, اب بات وہی آ جاتی ہے کہ 15-20 سال سے یہ صرف نظر رہا یہ شہر, اس کی مین وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے پاس جو ہے بلدیاتی نظام نہیں رہا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, اکانومی ہب ہے, پورے پاکستان کو چلا رہا ہے, یہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے, یہاں پہ ہمارا پورٹ ہے. مطلب اگر دیکھا جائے تو اتنی اہمیت ہے کراچی کی, مگر کراچی میں یہ بلدیاتی نظام کیوں ہمیشہ سیاست کی نظر رہا؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک سر لوگوں کو جس طرح نقوی صاحب کہہ رہے تھے رسپانسبلٹیز نہیں پتہ ابھی تک, اور یہ نہیں پتہ کہ کس سٹیج پہ کہاں امپورٹنس ہے. مطلب بلدیاتی ہمارے مسائل لوکل باڈیز سے حل ہوں گے, تو یہ ایک تو پہلی بات اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک سر جو کے لیے وہیں کہ یہ کسی کو بندوں کو بھیجیں, بینک بھیجنا ہے, یہ بل جمع کرانا ہے. تو میں نے کہا لاؤ میں ہمیشہ کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا لائیو میں کر دیتا ہوں. اب میں کہاں جائیں گے لائن میں؟ کہنے کہ نہیں وہ اپنا تو میں کروا لیتا ہوں, لیکن یہ جو ہے نا میرے پڑوسی کا ہے, انہیں اس پہ اسٹیمپ چاہیے کہ وہ جمع ہو گیا, وہ بینک کی اسٹیمپ لگ گئی, وہ ہو گیا. تو میں نے کہا ہاں وہ اسٹیمپ والا تو نہیں میں دے سکتا, میسج آئے گا بینک سے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, وہ آپ کو فارورڈ کر سکتا ہوں, لیکن وہ اپنا بل تو میرے تھرو جمع, کیونکہ وہ خود نہیں لائن میں لگتے, میرے پاس آتے ہیں فریکوینٹ, تو میں ان کا جمع کرا دیتا ہوں. لیکن ان کے پڑوسی کا تھا, تو وہ اب ایسے لوگ ہیں تو, لیکن اب ان کو آہستہ آہستہ لوگ ہی ایجوکیٹ کریں گے ان کو بھی. ٹھیک ہے, آپ کی اس پہ ایکسپرٹیز ہے, تو ہم کیسے ڈیجیٹل بینک کو جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے یوزر بنا سکیں؟ دیکھیں نیٹ آپ اس کا ایک فیچر دیکھیں جو ابھی بھی بہت سارے بینک یوز کر رہے ہیں. ایک بینکنگ میں ایک لفظ ہوتا ہے KYC, نو یور کسٹمر. آپ جب بینک کو اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ معلومات لیتے ہیں مختلف, کہ وہ جان سکیں کہ جو ان کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی کیا کیا انفارمیشن جاننا ہے, کہ وہ کیا کام کرتا ہے کیا. ڈیجیٹل بینکس میں یہ ساری چیزیں آپ کی آن لائن ہو رہی ہوں گی, کیونکہ آپ کے پاس مختلف سورس سے آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوگی. آپ کو جا کے کوئی ڈاکیومنٹ جمع نہیں کرنا ہوگا, بلکہ آپ کے پاس انفارمیشن کراؤڈ سورس ہو کے آ رہی ہوگی. یہ دنیا بھر میں ہوا ہے. اسی طرح بینکنگ فیچرز میں جو آپ کو جو سب سے بڑی آسانی ہوگی جو ڈیجیٹل بینکس میں دکھ رہی ہے, وہ یہ دکھ رہی ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل پیمنٹس میں آسانی ہوگی. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پیمنٹس کا آج بھی مسئلہ ہے. بہت بڑے جو نامی گرامی پیمنٹ سروسز ہیں جس میں خاص طور پہ پے پال وغیرہ آتا ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے. تو یہ ڈیجیٹل بینکس جو کہ جن کی انٹرنیشنل شراکت داری ہے آلریڈی, وہ انٹرنیشنل پیمنٹس میں آسانی ہوگی. اسی طرح ایک آسانی جو سب سے بڑی ہوگی ڈیجیٹل بینکس کے تھرو, وہ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ سروسز جو ہیں وہ فری لانسرز اور دوسرے جو ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں ملتی فیسلٹی بینک اکاؤنٹ کھولنے کی, وہ بھی KYC اور دوسری کمپلائنس کی وجہ سے, وہ کمپلائنس ان کی دوسری انکم کو پروف کرنا یا انٹرنیشنل انکم کو پروف کرنا ڈیجیٹل بینکنگ سے آسانی ہو. تو لوگ جو ریٹرن نہیں, پے پال ابھی تک نہیں آیا. نہیں, جو لوگ ریٹرن نہیں جمع کراتے ان کے لیے پھر کیا, یہ کس طرح یوٹیلائز کریں گے اس کو, بینکنگ ڈیجیٹل بینکنگ کو؟ مطلب ریٹرنز اپنے ٹیکس ریٹرن جی, تو ظاہر ہے جب ٹرانسپیرنٹ ہوگا, جب ساری آپ کی کنیکٹڈ وہ ہوگی, آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ساری جو چیزیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, جو میں ایکو سسٹم کی بات کر رہا تھا, وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کی پیمنٹس, ہر طرح کی پیمنٹس, اس میں کہہ رہا ہوں ایگریکلچر بھی اگر الائن ہو آپ کا ڈیجیٹلی, جو آپ کی ایک ایک چیز اس میں آپ کی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز الائنڈ ہوں, اور یہ سب چیزیں جو یوز ہو رہی ہیں, یہ میتھڈ جو پروو ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی بھی اب بینکس یوز کر رہے ہیں جس میں ہر چیز سینٹرلائزڈ ہوئی ہے. تو یہ سارا کام جو ہے وہ ریکارڈز کی کیپنگ, ریکارڈ کیپنگ, ڈیجیٹل سب سارے ایکو سسٹم کے پلیئرز کی آپس کا جو لین دین ہے, جو ٹرانزیکشنز ہیں, اس کی ٹرانسپیرنسی بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے ٹیکس نیٹ پہ بھی وہی آسانی ہوگی کہ جب آپ کے پاس ہر چیز
آپ یہ دیکھیں دنیا بھر میں پیمنٹس کے لیے آپ کو کیو آر کوڈ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح آپ کی KYC جو ہے وہ آپ کے اسمارٹ فون کیمرہ کے تھرو ہو رہی ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ سیفٹی فیچرز بھی آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے, اور آپ اس نیٹ ورک کے تھرو ہی اپنا ٹیکس یا اپنی پراپرٹی یا اپنا ایگریکلچر یا اپنی روزمرہ کی پیمنٹس کے مسائل وہ سب آپ اس لیے کر رہے ہوں گے کہ ایک عام آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے گاؤں دیہات میں ہمارے, وہ اس کو کس طرح اپروچ کرے؟ دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے اگر آپ دیکھیں یہ, اور یہ اسٹیٹ بینک نے بھی سروے کیا ہوا ہے, ایک عام آدمی کی فائنینشیل لٹریسی سے پہلے اس کی نیومیرک لٹریسی ہو جاتی ہے, یعنی وہ نمبر سمجھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اسمارٹ فون کا استعمال ہے وہ اسمارٹ فون میں آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ وائس میسیجنگ کے ذریعے یا مختلف سروس کے ذریعے کتنی جلدی وہ افراد بھی اسمارٹ فون استعمال کرنے لگتے ہیں جو بظاہر اسکول میں نہیں گئے یا بہت بیسک ان کی پرائمری تک بھی تعلیم نہیں ہے, کیونکہ ان کی نیومیرک لٹریسی جلدی اسمارٹ فونز کے ذریعے ہو جاتی ہے. یہی لوگ اور جلدی ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے بھی آمادہ ہو سکتے ہیں, ان کو کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جو مختلف پیمنٹس کے ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں مختلف پیمنٹس کے چینلز تو ابھی بھی چل رہے ہیں جو ایک بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے لیول پہ چلا رہے ہیں, لیکن یہ پیمنٹس وہ ڈیجیٹل بینکس کے تھرو کریں گے اور وہ زیادہ بینکنگ کے نیٹ میں آ جائیں گے, کیونکہ وہ صرف پھر پیمنٹ ریسیو اور ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ وہ اس کے تھرو ڈفرینٹ جیسے ای کامرس اور دوسری شاپنگ کے چیزیں ہیں وہ بھی کر سکیں گے, کیونکہ اب یہ اسمارٹ فون کے ذریعے میرے حساب سے یہ آسانی ہو گئی ہے. اس میں ان کو دقت نہیں ہوگی, کیونکہ جب آپ کی فیچرز آسان ہو جائیں جیسے میں نے آپ کو KYC اور دوسری چیزیں بتائیں تو وہ آسانی ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ گاؤں میں یہ اڈاپشن جلدی ہوگی بجائے اس کے کہ ہم ان کو لکھت پڑھت کے لیے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس دے دیں جو ان کی تعلیمی قابلیت بھی نہیں ہے اتنی, اور پھر اس چیز کو ان ڈاکیومنٹس کو ویریفائی کرنا اور دوسری چیزیں اور مشکل ہوتا ہے. سمپل رکھے بینکنگ رکھتے ہوئے دنیا بھر میں جس طرح پیمنٹ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی ہوگی. اور یہ تجربہ ہم افریقہ اور ایشیائی دوسرے ممالک میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ بہت تیزی سے ویتنام میں جیسے بہت ہوا ہے, انڈونیشیا میں ڈیجیٹل بینکنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, تو یہ تجربے بہت اچھی طرح ہو چکے ہیں. سر آپ منظر صاحب آپ کیسے یہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہماری ایک عام آدمی تک اس کی رسائی کو اور کیا سجیشنز ہو سکتے ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے نا زیادہ سے زیادہ اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے, ورکشاپ ہونے چاہیے جس میں لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا جائے. اب پہلے کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں جب سال کے بعد یہ بات کر رہے تھے اسفر صاحب ریٹرنس وغیرہ کی آسانی, یہ جو آپ پروگرام بتا رہے ہیں یہ تو جا کے کرنے والے ہوں گے نا, گاؤں دیہات میں آپ جائیں, کیونکہ سیمینار میں تو وہ لوگ نہیں آ سکیں گے. اس کی مختلف سطح پہ کمپین ہوگی نا, شہر کی سطح پہ آپ کوئی اور کمپین چلا رہے ہوں گے, گاؤں کی سطح پہ آپ گاؤں کے حوالے سے کر رہے ہوں گے, گاؤں کا ایک آدمی کو آپ ٹرین کر کے آپ اسی گاؤں کا ایک آدمی کو ایک ٹرین کریں گے, وہ باقی لوگوں کو ٹرین کرتا چلا جائے, تو وہ دیے سے دیا چلاتا جائے. تو یہ ٹریننگ سیشن آپ کو ہر سطح پہ ہر لیول پہ کرنے چاہیے. جتنا اس کو اویئرنیس کریں گے, اویئرنیس کی ضرورت ہے اور لوگوں کو تک یہ پہنچانے کی ضرورت ہے. ابھی میں جیسے وہ ریمیٹنسز کی بات کر رہا تھا, وہ اس کی ریونیو ریٹرن وغیرہ جو جمع کراتے تھے کتنے مسائل آتے تھے, وہ آخری تاریخ ہوتی تھی اور بینکوں میں وہی لمبا لائن وہ ریٹرن جمع کرانے کے لیے, حالانکہ ڈیجیٹل بینکنگ ہوتے ہوئے, لیکن اب وہ سارا ریٹرن میرا اس میں جمع ہو جاتا ہے. وہ مجھے وہ لائر بھیج دیتا ہے, اس پہ سارا نمبر بھیج دیتا ہے, بینک میں جاتا ہوں وہ اس میں گورنمنٹ بل وغیرہ ہوتا ہے, وہاں جاتا ہوں, اب مجھے کبھی لائن میں نہیں لگنا پڑتا. تو اس طرح ریونیو بھی بڑھ رہا ہے گورنمنٹ کا ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو, اور یقیناً اس میں کافی فرق بھی آیا. آپ یہ دیکھیں نا, کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا ٹوٹل 8-10 سال پہلے تک ہمارا بجٹ کتنا 3,500 ٹریلین پہ تھا, ارب پہ تھا, اب تقریباً 10,000 ارب تک پہنچ گیا ہے. تو 10 ٹریلین کے قریب ہم آ گئے. تو 4-5 گنا تو ہم پچھلے 7-8 سالوں میں یہاں پہنچ چکے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ یہ ڈیجیٹل بینکنگ ہی ہے, اور سارا یہ اور جتنا اور ڈیجیٹل کو چاہے آپ بینکنگ میں لے آئیں چاہے پولیٹکس میں لے آئیں, جہاں بھی لے کے جائیں. اب پھر وہ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ وہی ایک سیاسی جماعت ٹوٹل اپنا سیاسی منفی پروپیگنڈا ڈیجیٹل چلا رہی ہے. صحیح خبر ہے, نئی خبر, ایک خبریں اختراع ہوتی ہیں, جنوبی میں کانفرنس ہوتی ہے, اس کے اینٹی آ جاتی ہے, اور سارا
सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ उस डिजिटल प्रोपेगेंडा ने पूरी कौम को माफ करके रख दिया है। तो वो उसको खर्चा कर रहे हैं, उनको जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो डिजिटल से पूरी कौम को गुमराह भी कर रहे हैं। अगर डिजिटल से पूरी कौम गुमराह की जा सकती है तो डिजिटल के ही जरिए पूरी कौम को आगाही भी दी जा सकती है। तो मसला ये है कि आप इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, जो चीज़ आपके पास है। एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा, एस्टोनिया जैसा मुल्क जो है, एस्टोनिया एक बहुत छोटा सा मुल्क यूरोप में है, उसमें डिजिटल आइडेंटिटी है। दुनिया भर में अब एक डिजिटल आइडेंटिटी है। अच्छा, आप अगर गौर करें, अगर हम सबकी डिजिटल आइडेंटिटी बननी है आगे चल के, तो डिजिटल बैंक उसका हिस्सा होगा उस डिजिटल आइडेंटिटी का। इसीलिए ये जितने बैंक्स आ रहे हैं, ये जो 5 बैंक्स जिनको लाइसेंस, और मैं ज़बरदस्त इक़दाम है स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक हमारे जब इस 20 में से ज़ाहिर है 5 को लाइसेंस मिला, और को भी लाइसेंस मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा सोच के किया गया है कि ऐसे बैंक जो दूसरे ममालिक में ये सक्सेस या ये कामयाबी दिखा चुके, नाइजीरिया जैसे मुल्क में या बाहर, या जहाँ समंदर पार पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में रहते हैं, तो ये मॉडल एक बड़ा आसान मॉडल है। और जिस तरह हम फेसबुक या हम व्हाट्सएप या हम टिकटॉक देखते हैं कि वो सिर्फ एक शहर की हद तक नहीं है, वो अब टियर 2 सिटीज़ में और गाँव में भी आ गया है। इसी तरह इसकी एडॉप्शन जल्दी होगी। हाँ, ये बैंक्स पे बहुत ज़रूरी है कि क्या वो टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कहा कि वॉइस या वीडियो मैसेजिंग या ये चीज़ें ज़्यादा आसान होती हैं किसी भी एक यूज़र के लिए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो या न्यूमेरिक लिटरेट हो। क्या बैंक्स इसको इस तरह इन्वॉल्व करेंगे? दुनिया भर में ये भी तजुर्बे हो चुके हैं। इसमें डाटा जो सिक्योरिटी और सेफ्टी वो भी बड़ा जी, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साइबर सिक्योरिटी इस वक्त भी, और जो फाइनेंशियल क्राइम्स साइबर सिक्योरिटी जिसके लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपको अभी भी बैंक्स ने वार्न किया है, बार बार स्टेट बैंक की वार्निंग आ रही है, क्योंकि ये बहुत सारे थ्रू ATMs और अदर डिवाइसेस, हमारी अपनी डिवाइसेस के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो चुके हैं। तो साइबर सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैंक का अपना फ्रेमवर्क भी और अपने यूज़र्स के लिए भी। ज़ाहिर है उसमें जहाँ सारा पैसा और सारा ट्रांजैक्शन डिजिटल है, वहाँ कोई ना कोई फ्रॉड जो है, कोई ना कोई उसमें स्पैम ऐसा हो सकता है, उसमें कोई ना कोई रैंसम वेयर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है। साइबर सिक्योरिटी बहुत और अहमियत हो जाएगी जितनी डिजिटल वर्ल्ड ग्रो कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत आसानी हो रही है लोगों के लिए। आज भी हम देखते थे, हालांकि बैंक्स गांव के लेवल तक, गांव देहात तक, ज़रूरी तबके के लिए भी आ गए थे, लेकिन इससे पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा मंजर साहब, अब ये जो आपने डिजिटल मीडिया की भी बात की, इन्होंने अभी साइबर सिक्योरिटी की भी बात की, तो मेरे जहन में वो ब्लैक वेब एक आ गई थी, जिसमें हमने देखा था कि इस तरह की इकोनॉमी जो है वो ब्लैक इकोनॉमी का भी इस्तेमाल किया गया था। इन तमाम चीज़ों को देख के हमारे मुल्क में डार्क वेब, सॉरी, उसको किस तरह इसको काउंटर किया जा सकता है? डिजिटलाइज तो आप कर दें, लेकिन जितनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले इशूज़ हैं उसको एड्रेस किया जा रहा है? तो अभी मैं जब इनकी बात सुन रहा था तो मेरे जहन में यही बातें आ रही थी कि वाकई ये एक, जब भी कोई एक चीज़ आती है तो उसका जहाँ पॉजिटिव पहलू होता है तो एक नेगेटिव पहलू भी ज़रूर होता है। वो ताला, कोई इंसान नया ताला बनाता है तो वो चोर उसका चाबी या उसको तोड़ने का पहले से एक तरीका निकाल लेता है। ताला बाद में बनता है, वो उसका हल पहले से निकाल लेता है। इसी तरह डिजिटल में और साइबर सिक्योरिटीज़ में साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम है, साइबर क्राइम है, और ये इतना आम हो गया है कि कोई शख्स शायद ही बचा हुआ हो इससे कि एकदम कोई मैसेज आता है, वो लोग अवेयरनेस के लिए भी दे रहे होते हैं, आपके पूरा बैंक खाली हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कब मेरे उसके लिए फिर वो बैंक हिदायत जारी करता है। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल रिसीव हुई है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी अकाउंट डिटेल दें, हम बैंक से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो और नंबर भी प्राइवेट नंबर था, वो तो मुझे समझ आ गई, पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत, तो फिर इतना, लेकिन जो गांव देहात के लोग, बहुत लोगों के साथ हुआ है इसी तरह के वाक़े के। फ़ोन आता है कि ये वो आपका ये कंप्लेन आया है और आप हम ये कर देंगे, आप मैं बाहर हैं कि वो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर उसको आपका ऐसी कॉल थी। वो ऐसा उससे खेलते हैं कि आम
جو بیچارہ ان کے چکر میں آ جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر بعد اس کا پورا اکاؤنٹ صاف ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اب وہی پھر ایک بات آ جاتی ہے اویئرنیس, اور دوسرے ایف آئی اے آلریڈی اس پہ کافی کام کر رہی ہے, اور ایف آئی اے والے نے بہت سے لوگ پکڑے بھی ہیں اور اویئرنیس کمپین بھی چلائی ہیں, کئی دفعہ انہوں نے ایڈ بھی دیے ہیں. اسی طرح بینکنگ, تمام پاکستان بینکنگ کونسل مل کر تمام بینک اس کا ایک پارٹ بنو, ایک بڑی مہم چلا سکتے ہیں. تمام جو ڈیجیٹل بینک ہیں اور دوسرے بینک ہیں کمرشل بینک, تو یہ بھی ایک اویئرنیس سیشن ہے جس میں تمام بینک مل کے ایک کمپین چلا سکتے ہیں. اس میں تمام بینکوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یوزرز کو بھی فائدہ ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اور سائبر کرائم بھی بہت بڑھے ہیں, جس طرح دوسرے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں, دوسرے ہماری ساری توجہ اسٹریٹ کرائم کی طرف ہے کہ یہ بہت بڑھ رہے ہیں, لیکن سائبر کرائم میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا جو ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اس وقت, کنورٹ ہو رہی ہے, ان کی اکانومی بھی, ان کا سسٹم بھی سارا, ان کو بھی ان تمام چیزوں کو سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم کو لے کے بڑا تحفظات ہیں, اس کے لیے وہ کیا ایکٹیو رول کر رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان تو ایک ترقی پذیر ملک ہے, ابھی تو یہاں چیزیں شروع ہو رہی ہیں, تو ہم کیسے کمپیریزن کریں گے دونوں؟ میرا خیال سے ظاہر ہے سائبر سیکیورٹی پہ تو دنیا بھر میں ہمیشہ سائبر تھریٹس رہتی ہیں, اور سائبر تھریٹس جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ صرف بینکنگ نہیں, بینکنگ سے باہر بھی آپ کی ایک سمپل ویب سائٹ ہو سکتی ہے, اس پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کا پورا ڈیٹا بھی جا سکتا ہے, آپ کے بہت سارے مختلف لیول پہ, کسی کو پرسنل آئیڈینٹی پہ بھی تھریٹ ہوتا ہے بہت دفعہ, تو وہ مختلف لیول پہ سائبر تھریٹس ہوتی ہیں. دنیا بھر میں بھی سائبر اٹیکس پھر بھی ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کے پاس موقع اس لیے اچھا ہے کہ پاکستان ابھی ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, سو ہم پہلے جو ممالک کے پریکاشنز بھی لے سکتے ہیں, اور ان کی جو کیس سٹڈیز ہیں یا جو وہاں بیٹر پریکٹسز ہیں ان کو بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس لیے اچھا موقع ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایکسپیٹریٹ پاپولیشن ہے جو ہمارا ویسے ہی ہر لحاظ سے سرمایہ ہے, ان کی نالج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اسی طرح پاکستان میں خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت سارا کام پاکستانی کمپنیز نے باہر کی کمپنیز کے لیے بھی کیا ہے, اور وہ تجربہ بھی ہمارے پاس ہے. سو ہمارے پاس جب چیکس اور ان پلیس ہوں گے, جب ہمارے پاس بزنسز کو یہ موقع ہوگا کہ وہ ایک فریم ورک رکھیں, اور اس میں پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک نے خود ابھی جو ڈیجیٹل بینکنگ لائسنسز میں کی رول انہوں نے سائبر سیکیورٹی کے لیے بھی انسٹرکٹ کیا ہے ان ڈیجیٹل بینکس کو. تو سائبر سیکیورٹی فنڈامنٹلی بلٹ ان ہوگی ایز اے پریکاشن, یا ایک خیال کر سکیں اس طرح کی ٹرانزیکشن نہ ہو سکے. تو یہ بہت, لیکن میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت ایک اچھا موقع ہے کہ جہاں جو لوگ ایک کیش لیس اکانومی کی طرف موو کریں گے, اور سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیمنٹس کے مسائل ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی وہ حل ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بڑی اچھی ڈسکشن رہی. ناظرین, ہم نے بات تو کی کیش لیس اکانومی کے حوالے سے, ملکی معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کا حکومت کی جانب سے, اسٹیٹ بینک کی جانب سے بڑا اچھا قدم ہے, اور اس سے کتنی آسانیاں ہیں, اس سے ہماری معیشت کو کتنا اس میں سپورٹ ملے گا. میرے مہمانوں نے اس پہ بڑی اچھی ڈیبیٹ کی ہے. دوسرا امپورٹنٹ جو ہم نے بات کی وہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے, چونکہ اس جمہوریت کی یہ بنیادی اساس ہے, اور اس وقت جب ہم نے شروع میں بات کی تھی پروگرام میں کہ کراچی جو ہے وہ اکانومی ایک ہب ہے اور پورے ملک کو جو وہ چلاتا بھی ہے, اگر کراچی میں بلدیاتی نظام رائج ہو جائے گا تو کراچی کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. کراچی اکانومکلی جب اسٹرانگ ہوگا تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پر پڑے گا. کراچی خوشحال ترقی یافتہ ہوگا تو پورا ملک خوشحال ترقی یافتہ ہوگا. ہماری دعا ہے کہ آج اچھے نتائج نکلیں اور کراچی جو ہے ایک بہتری کی جانب گامزن ہو جائے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پاس.